صحابہ حق کے تارے گئے، صحابہ پر فدا ہے غم۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اللہ کا ارشاد ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ دوسری جماعت صحابہ کرام کی ہے، فرمایا اختارہم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو اللہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ کوئی آدمی اپنے مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا، اگر کوئی 1000 سال عبادت کرے وہ نبی نہیں بن سکتا، اور اسی طرح کوئی اپنی مجاہدوں سے صحابی نہیں بن سکتا۔ جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بسطامی سب جمع ہو جائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ سے کالا تھا اور عرب نہیں تھا، حبش کا تھا، آزاد نہیں تھا، غلام تھا، لیکن ان کی نگاہ جو حضور علیہ السلام کے اوپر پڑی ہے، ان تمام بزرگوں کے مجاہدات بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ نبوت کا ذیل کامل ہے، ان سے کمالات نبوت پہچانے جاتے ہیں۔ اگر تم ہوا میں اڑو، آسمان پر پہنچ جاؤ، مگر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عدل مشہور ہے، یہاں تک کہ علماء نے ان کو خلفاء راشدین کا مقام دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہوگا یا حضرت امیر معاویہ کا؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ جس غزوے میں حضور علیہ السلام کی معیت میں تشریف لے گئے اور اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کے نتنوں کے اندر جو گرد و غبار چلا گیا، عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ فرمایا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں ادا کیا۔ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ یوم القیامہ، ابو بکر کا میرے اوپر ایسا احسان ہے کہ اللہ ہی قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اس طلب میں رہا کرتا تھا کہیں موقع آ جائے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک میں جب حضور علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دی، فوافق عندی مالا، اس وقت میں مالدار تھا، میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا۔
جوئی گھر میں چلا گیا، سارا مال جمع کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ فجئت بنصف مالی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آدھا مال پیش کیا۔ ابو بکر آئے، ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ اس نے کہا، ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کے محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا، لا اسبقہ ابدا، کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ غار ثور میں عرض کیا، اللہ کے رسول اندر مت جائیے، آپ کو کوئی چیز تکلیف دے دے گا۔ خود اندر چلے گئے، اپنے پوستین کو اتارا، نکالا اور اس کو جارو کیا غار کو، اور اس میں سوراخ تھے۔ فشق ازارہ وسدھا بہ، اپنے جو ہے چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی بچا۔ فالقمہما رجلیہ، اپنی ایڑیاں ان میں رکھ دی۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول اندر آئیے۔ حضور پاک سب اندر تشریف لے گئے، ان کے ران پر اپنا سر مبارک رکھا، آرام کرنے لگے۔ ایک سانپ نکل آیا، ابو بکر کو ڈھسا، ابو بکر نے حرکت نہیں کی، لئلا ينتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں فرق نہ آئے، لیکن آنکھوں پر اختیار نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑ گئے۔ آپ سے بیدار ہوئے، فرمایا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کو کیا ہوا؟ کہا، لدغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کسی چیز نے ڈسا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، فذهب ما يجد۔ یہ ہے مقام ابو بکر صدیق۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سند عطا فرمایا، فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتا۔ تیسرے نمبر پر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ فرمایا، اے عثمان، آپ اس پر راضی نہیں ہے، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں۔ اور چوتھے نمبر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم میں سب سے بڑے، فرمایا تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ میں جمع ہوا ہے، اور ان 6 کا علم 2 صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور علی المرتضیٰ میں جمع ہوا ہے۔ اور شجاعت میں سب سے بڑے غزوہ خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اس کو عطا فرمایا، انہوں نے مرحب کا مقابلہ کیا۔ مرحب نے کہا، سمتنی امی مرحبا، شاک الصلاح بطن مجربا، میں جو ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، اور میں اسلحہ سے لیس ہوں، اور جو ہے تجربہ کار پہلوان ہوں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، سمتنی امی خیدرا کلیس غابات ان کریح المنظرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیروں کی طرح رعبدار ہوں۔ ایک جنگ میں عمرو بن عود آئے، کہا، حل میں مبارز، کوئی مقابل ہے؟ علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جا، تو جانتے کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ علی المرتضیٰ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، حل میں مبارز، پھر علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جا۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا، تمہاری جنت کہاں گئی؟ انہوں نے علی المرتضیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی بھی ہو مجھے اجازت دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں علی ہوں۔ کہا، تیری نئی جوانی ہے، میں نہیں چاہتا تجھے کچھ نقصان پہنچا دوں۔ علی المرتضیٰ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے جہنم میں پہنچا دوں۔ اس کو غصہ آیا، انہوں نے ایک وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرے کو چیر کر ان کو زخمی کر دیا۔ علی المرتضیٰ نے جب وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا اللہ نے شجاعت عطا فرمائی تھی، اور اللہ جل جلالہ نے زہد اور تقوی، تصوف کے 3 سلسلے چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتا ہے۔ علی المرتضیٰ اتنے زاہد تھے، رات کو محراب میں کھڑے ہو کر اپنے داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں یا ربنا یا ربنا، دنیا سے کہتے ہیں دنیا الیہ تغررتی، تجھے مجھے دھوکہ دیتی ہے، الیہ تشوفتی، تو مجھے جانتی ہے، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت کی سلاس، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہے، عمر کے قصیر، تیرا عمر مختصر ہے، خطروں کی اسیر، تیری مصیبتیں آسان ہے، مجلس کے حقیر، تیرا مجلس حقیر ہے، اور زبانی بات نہیں تھی، وہ تململ کا تململ سلیم، ایسا ڈس تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈسا ہو۔ فرمایا کرتے تھے آہن آہن من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، ہے افسوس راستہ بہت لمبا ہے، راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، توشہ پاس نہیں ہے۔ یہ تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد پھر باقی 6 عشرہ میں سے 6، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد جو ہے جو 313 بدر میں شریک ہوئے، پھر جو احد میں شریک ہوئے، پھر بیعت الرضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کا ارشاد ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ میں بڑے مفسرین بھی تھے، خلفائے 4، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تمام صحابہ متقی تھے، الصحابہ کلہم عدول، لیس فی الصحابۃ من غیر ثقۃ۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ثقہ نہیں تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اگر تم صحابہ ایک مد خرچ کرے اور تم پہاڑ خرچ کرو، ان کے مد تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو کہ صحابہ کو گالی دیتے ہو تو تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ حق کے لیے معیار ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کبھی فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کبھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کبھی فرمایا آمنوا كما آمن الناس۔ کبھی فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ حضرت معاویہ نے زرار سے کہا اے زرار، علی المرتضیٰ کی شہادت پر تجھے کتنا صدمہ ہے؟ اس نے کہا میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک بچی کی شادی ہو جائے، اللہ ان کو ایک بچے سے نواز دے، وہ بچہ اس کے پستان کو چوس رہا ہو، اور اتنے میں ایک ظالم آئے اور ماں کے گود میں بچے کو ذبح کرے، اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ میری تو یہی کیفیت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ ما یملکھا، اپنی آنکھوں کو قابو نہ کر سکے اور اپنی آستینوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کر رہے تھے۔ ان بے وقوفوں کو، روافض کو سب سے زیادہ بغض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے اور جو ان کو دیکھے ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب سکھا دے، حساب سکھا دے، عذاب سے ان کی حفاظت فرما دے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
جو متفق علیہ بزرگ ہے، فرماتے ہیں من رأى النبی نظرة مع الایمان یستغرق فی کمالات النبوت۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جو آدمی ایک نظر جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کمالات نبوت میں وہ مستغرق ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اگر ہم ساری رات نمازیں پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، صحابہ کی نفرت ہمارے دلوں میں ہو، ہم اللہ کے ہاں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اگر ہم عمل میں کمزور ہو، فرائض پر اکتفا کرتے ہو، لیکن صحابہ کی محبت دل میں ہو، صحابہ کے خلاف گستاخیوں کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، ہمارے اندر غیرت ہو، تو انشاءاللہ صحابہ کی حمیت اور غیرت اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے گی۔ اللہ ہمارے پاکستان کے حکام کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ روافظ کو بڑے عہدوں سے ہٹا دے اور روافظ کو لگام لگا دے کہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام سے وجود میں آیا، ان میں کسی صحابی کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کتوں کو لگام لگا دو۔ اگر قاضی فیصلے نہیں کرتے پھر غازی فیصلے کرتے ہیں، پھر ہم روڈوں پر نکل آئیں گے اور تم پھر پریشان ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔